تو حضرت ذی وقار بات اور توکل کی بات سنیے. ہمیں یہ پیغام سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی بڑے پیارے انداز میں تعلیم ارشاد فرمایا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کا تذکر آج کل اکثر ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام ہر روز اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کریم مالک مجھے نیک اولاد عطا فرما، کریم مالک مجھے نیک اولاد عطا فرما. نیک اولاد کی دعا کر رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں اولاد کی دعا مانگے تو صالح اور نیک اولاد کی دعا مانگا کریں. نیک اولاد، یا اللہ نیک اولاد عطا فرما. کریم مالک نے دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا. اور بیٹا وہ جس کی پیشانی پر نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، حضور علیہ السلام کا نور چمک رہا تھا. بیٹے کو تو پاس نہیں رکھ سکتا، بیٹے کو پاس نہیں رکھ سکتا. ایسا کر مولا پھر کروں کیا؟ فرمایا اس کی ماں کو اور اس بیٹے کو اٹھا اور کعبۃ اللہ کے قریب پہاڑوں کے درمیان چھوڑ کے آ جا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ مولا نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی چرند پرند ہے، پہاڑی علاقہ ہے اور باغات ہے، وہاں کوئی کسی کا آنا جانا نہیں ہے. ایک بار بھی نہیں کہا مولا اگر تو راضی ہے تو میں تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا زوجہ محترمہ کو لیا اور اپنے صاحبزادے سیدنا اسماعیل کو ساتھ لیا، اپنا کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑ کر فرمایا تم نے یہاں رہنا ہے. حکم دے کے جب واپس مڑے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا میرے سر کے تاج مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی چرند پرند ہے، دور دراز تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام ایک جواب بھی نہیں دیا. زوجہ محترمہ نے پھر یہی آواز دی، آپ نے پھر نظر انداز کر دیا. زوجہ محترمہ نے تیسری بار کہا اے میرے سر کے تاج کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر کہا ہاں میری رفیقہ حیات مجھے یہ اللہ کا حکم ہے. سعادت مند زوجہ محترمہ کا جواب سنیں، عرض کرتی ہیں میرے سر کے تاج اگر اللہ کا حکم ہے کہ میں یہاں رہوں تو پھر اب میرا مالک مجھے رسوا نہیں کرے گا، میرا مالک مجھے ذلیل نہیں کرے گا، میرا حامی و ناصر ہے، میری وہ کفالت کرنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا مالک مولا اپنا ان کے لیے پانی کا سامان بھی پیدا فرما دے، ان کے پھلوں میں برکت پیدا فرما دے، ان کی انار میں برکت فرما دے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے. آج بھی حرمین شریفین چلے جائے، جو پھل پوری دنیا میں نہیں ملتا آپ کو حرمین شریف میں دیکھنے اور کھانے کو نصیب ہو جائے گا. جو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کر کے واپس آگئے. جب بیٹا جوان ہوگا، اب اگلی داستان سننا، جب بیٹا جوان ہوگا حکم ہوا کہ ابراہیم بیٹے کو لے آؤ. لے کر آئے، رات کو سوئے تو خواب میں حکم ہوا پیارے ابراہیم اٹھو صبح اور بیٹے کو میری راہ میں ذبح کر دو. اٹھاؤ چھری. جو بیٹا دعائیں مانگ مانگ کر لیا تھا، جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، جس کے حسن پر چاند بھی شرما جائے، اے ابراہیم اٹھو، چھری پکڑو اور بیٹے کی گردن پہ چلاؤ. ایک بار بھی نہیں کہا کہ مولا یہ کیا حکم دے رہا ہے، کوئی بیٹے بھی ذبح کیے جاتے ہیں. صبح اٹھے، چھری کو تیز کیا، بیٹے کو ساتھ لیا، چٹیل میدان میں چلے گئے اور جا کر فرمانے لگے اے ابراہیم، سارا واقعہ قرآن نے نقل کیا، اے ابراہیم اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، اللہ نے مجھے حکم دیا تجھے ذبح کروں. تو بیٹے کا جواب سنیے. سعادت مند بیٹا عرض کرتے ہیں ابا جان پھر دیر کس بات کی ہے، پھر دیر کس بات کی ہے؟ حضرت ذی وقار یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت ذی وقار حکم ہوا ذبح کر دو. فرمایا بیٹا تجھے ذبح کر رہا ہوں. عرض کرتے ہیں ابا جان پھر دیر کس بات کی ہے، لیکن ایک بات ہے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے، ایسا نہ ہو میں تڑپوں اور محبت
فطری درمیان میں آ جائے, اللہ کا حکم ماننے میں تاخیر ہو جائے, ابا جان میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے. حضرت ذی وقار ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے. بڑی دردناک داستان ہے, وہ سنیے اور تڑپ جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے, حضرت ذی وقار چھری چلانے لگے. عرض کرتے ابا جان 1 منٹ ٹھہریے, میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے, میرے ہاتھ بھی کھول دیجئے, میرے پاؤں بھی کھول دیجئے, بیٹا تو تڑپے گا. عرض کرتے ابا جان تڑپنا تو دور کی بات ہے, میں سی بھی نہیں کروں گا, آپ چھری چلائیں, اللہ کے حکم پر عمل کریں, انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں آپ آئیں گے, مجھے صبر کرنے والوں میں آپ پائیں گے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھوں پہ پٹی باندھ کر چھری چلائی, چھری چلنے کا نام نہیں لیتی, آنکھوں سے پٹی اتاری, لیکن چھری نے بال تک بھی نہیں کاٹا, چھری کو زور سے پتھر پہ مارا اور فرمایا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ گلا کاٹ, تم کاٹنے کا نام نہیں لیتی. چھری نے زبان حال سے کہا اے ابراہیم بڑی عجیب بات ہے, خلیل مجھے کاٹنے کا حکم دیتا ہے, جلیل حکم دے خبردار اسماعیل کا بال تک بھی تجھے کاٹا. حضرت ذی وقار ابراہیم اور اسماعیل کی یہ جو داستان ہے یہ سننے والی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پھر لٹایا, پھر پورے زور سے جب چھری چلائی, حضرت ذی وقار چھری چل گئی, بڑے خوش ہوئے, میں نے اللہ کے حکم پر عمل کر دیا ہے. جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں اور جلدی دمبا ذبح ہو چکا ہے. حضرت ذی وقار قدرت نے مسکرا کر کہا اے ابراہیم وہ اسماعیل کا گلا کیسے کر سکتا تھا جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا, اس کی نسل سے محمد مصطفیٰ کا ظہور ہونا تھا, یہ کیسے کر سکتا تھا. حضرت ذی وقار پھر وہ ابراہیم اور وہ اسماعیل علیہ السلام اور بزرگان دین علماء کرام بیان فرماتے ہیں اگر اسماعیل کا گلا کٹ جاتا پھر یہ دستور یہ قانون اپنا رب کائنات جاری فرما دیتا کہ ہر بندہ مومن اپنی استطاعت کے مطابق اپنے بیٹوں کو ذبح کرو, اور ایک بندے کے لیے اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا انتہائی دشوار ہوتا. رب کائنات نے جنگی دمبا بیچ کر امت مصطفیٰ کے لیے تا قیامت آسانیاں پیدا فرما دی. فرمایا جاؤ قیامت ہے, جو بھی دمبا لٹا کر میرے نام پر ذبح کرو گے, فرمایا ابراہیم کی سنت بھی ادا ہو جائے گی, رب کائنات تم بار پر اپنی رضا کے دروازہ بھی کھول دے گا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم.